الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مقدس میں پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس پاک ہے۔ اسی حوالہ سے میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل انشاءاللہ۔ آیت نمبر 17 سورہ کہف میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف یعنی کھلے منہ والی غار کے جو ساتھی تھے ان کا ذکر فرمایا۔ حاضرین کرام، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اصحاب سے مراد وہ صحابی تھے۔ جس شخص نے کسی نبی کا دور پایا، کسی رسول کا زمانہ پایا، تو اس رسول کا کلمہ نصیب ہوا اور اس کی زیارت کی، خاتمہ بالایمان ہوا، وہ اس دور کے نبی کا صحابی کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ کوئی بھی زمانہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، اس نے زیارت بھی کی ہو اور خاتمہ بالایمان بھی ہوا ہو، وہ ان کا صحابی کہلائے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو اصحاب کہف ہے نا، کہف کہتے ہیں کھلے منہ والی غار۔ ایک غار ہوتی ہے بالکل بند ہوتی ہے، جس کو کہف کہتے ہیں، وہ سائیڈوں سے بند ہوتی ہے، اوپر سے اوپن ہوتی ہے، اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور اصحاب کا معنی ہے ساتھی۔ اصحاب کہف کھلے منہ والی غار کے ساتھی، کھلے منہ والی غار کے ساتھی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، وہ جب حاکم مقرر ہوا 68 ایئر 68 سال اس نے حکومت کی، اور جو لوگ اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیرو ہوئے، انہوں نے موت کے بعد زندگی کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، رب فرماتا ہے تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ ہم پہلے مردہ تھے، اب ہم زندہ ہیں۔ سارے بولیے، جو زندہ ہے ذرا وہ بولے، اب ہم زندہ ہیں۔ رب فرماتا ہے ثم یمیتکم، میں پھر تمہیں موت دوں گا، ثم یحییکم، میں پھر تمہیں زندہ کر دوں گا۔
اب اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے ہم پہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں جمع کی. ہم پہلے بھی مردہ تھے، پھر اب زندہ ہیں، پھر موت آئے گی، پھر زندہ ہوں گے. جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب وہ دقیانوس جو تھا اس کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، اور قیامت کا بھی انکاری تھا. اسی طرح اس کے جو ماننے والے یا اس کی جو رعایا اس وقت تھی، اس نے اس بات پر ان کو مجبور کیا. ہر طرف کفر کا دورہ تھا. لوگ جو تبلیغ عیسیٰ تھی، شریعت عیسوی کو بھول گئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. اب یہ 7 ہستیاں، زیادہ سے زیادہ اس کی قرآن نے تعداد جو بیان کی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا. 3 ہیں، چوتھا ان کا. اگلے الفاظ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. پھر وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. قُلْ رَبِّي، آپ فرمائیے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، آپ فرمائیے میرا رب جانتا ہے. بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ ان کی گنتی خوب جانتا ہے، یعنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کتنے تھے. یہ قرآن اس بات کو کلیئر کر رہا ہے. انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. اگلے الفاظ جو ہے ما یعلمہم الا قلیل. تو حاضرین کرام، وہ 4 تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، صحیح جو گنتی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اب یہ 7 اللہ کے ولی تھے، اکٹھے تھے، ان کو اصحاب کہا گیا. غار میں ٹھہرے، کھلے منہ والی غار کے ساتھی کہا گیا. اس علاقے کے ان 7 لوگوں نے اپنا ایمان بچایا. مطلب یہ ہے کہ اگر کفر کا دورہ ہو، بادشاہ ظالم ہو، تو حق ظاہر کرنا مشکل ہو، تو اللہ کچھ ایسے پیاروں کو پیدا کرتا ہے جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کو اپنے ایمان کی فکر رہتی ہے. ایمان کی ان کو فکر رہتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ یزید ظالم تھا، حسین ڈٹ گئے. حضرت قبلہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف فرما ہے، اور آپ اولاد ہیں حضور غوث اعظم کی. اور قدرتی آج موضوع یہ ہے، آپ چونکہ آستانے پہ مصروفیت ہوتی ہے آپ تشریف نہیں لا سکتے. آج شاید یہ غوث اعظم کا تصرف ہے، آپ کو یہاں لے کے آیا. اللہ پاک حضرت پیر صاحب کو سلامت رکھے. دیکھ لیں، ہاں چیک کر لیں. تو حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب یہ جو اصحاب کہف تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم مر جائیں گے، جان بچانا فرض ہے. دقیانوس سے جان بچاتے ہوئے ان 7 نے ارادہ کیا کہ ہم کہیں چھپ جائیں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے. موت تو آنی ہے، پھر جو اللہ کو منظور ہوا. یہ ہستیاں نکل پڑے اکٹھے ہو کر. دقیانوس نے اپنے سپاہی، اپنی فوج کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ تلاش کرو وہ کہاں گئے. پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ وہ 7 لوگ تھے یا جتنے تھے. چونکہ قرآن نے زیادہ تعداد 7 بیان کی، اس لیے میں اس فگر کو دوہرا رہا ہوں. وہ 7 لوگ تھے، وہ نکلے. لوگوں کو پتہ چل گیا
کہ انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے کہیں پناہ لے لی. بہرحال فوج بھی پیچھے ہے، سپاہی بھی پیچھے ہیں. تو یہ ہستیاں انہوں نے ارادہ کیا، ان کو شاید اس غار کا پتہ تھا یا پہلے سے وہ ٹھکانہ مقرر کر رکھا تھا، کسی خاص وقت میں وہاں ہم اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ جنگل سے گزر رہے تھے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اب بعض نے لکھا کہ وہ 6 تھے، وہ 7واں چرواہا بھی شامل ہو گیا. بعض نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ چرواہا تھا 7واں وہ شامل ہو گیا. بہرحال پھر اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا. آپ دیکھیں نا، اللہ نے تعداد کے بارے میں ذکر فرمایا، وہ 4 تھے، 5واں کتا، وہ 3 تھے، 4تھا کتا، وہ 5 تھے، 6ٹھا کتا، وہ 7 تھے، 8واں کتا. یعنی کتے کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. یار آپ سمجھے نہیں بات، کتے کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کیونکہ کتے کی اگر نسبت ولیوں کے ساتھ ہو، حضرت غالباً جنید بغدادی کا قول ہے اور یقیناً انہی کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ولیوں کی عظمت کا انکار کرے، اللہ اس سے نور ایمان کو چھین لیتا ہے. وہ نور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں، وہ دلیر ہو جاتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں رہتا. پھر وہ کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں، پھر وہ کہتا ابا تے شاہی کوئی نہیں، پھر کہتا اماں بھی شاہی کوئی نہیں. انبیاء تک وہ بغیرت جسارت کرتا ہے کیونکہ دلیر ہو جاتا ہے، نور ایمان چھن جاتا ہے. پھر اس کی لگاموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، لا موج کر. پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی شدید. حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ سے اعلان جنگ، بدبختی ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو یہ 7 ہستیاں اب یہ غار کی طرف جا رہے، کتا پیچھے چل پڑا. کسی ایک نے پلٹ کے کہا یار ہم تو جا رہے ہیں، اس کتے کو تو روکو، ہم جا رہے ہیں اس کو روکو، یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے. کسی نے کہا اگر آئے گا تو نقصان کیا ہوگا. کہا یہ بھونکے گا، کیونکہ کتا دیکھ کے بھونکتا ہے، اجنبیوں کو دیکھ کے بھونکتا ہے. اگر یہ بھونکے گا، دقیانوس کی فوج ہمارے پیچھے ہے، اس کی بھونک پہ ہم پکڑے جائیں گے. اگر کسی کو نہ بھی پتہ ہوا یہ بھونک رہا ہوگا تو کوئی دیکھنے والا دیکھ کے کہے گا یہاں کوئی ہے، اندر تو ہم ہوں گے، لہٰذا اس کو روکو. اتنے تک فقام القلب علی رجلہ، کتا پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ذرا توجہ کیجیے، کتا پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا نا تو اس نے منہ آسمان کی طرف کیا، اگلے پیر ایسے کر لی. کہیت الداعی الی السماء فنطقا، عرض کرتا ہے پاک پروردگار مجھے زبان دے، تیرے ولیوں سے بات کرنی ہے. یا اللہ مجھے زبان دے، تیرے ولیوں سے میں نے کلام کرنا ہے. اب کتا اگر اپنی بولی میں بھی بولتا، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ولیوں کو سنا سکتا تھا، لیکن شاید کتے کی یہ التجا تھی کہ یا اللہ میں اگر بولا تو میری بولی تو بھونکنے والی ہے، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے ولیوں کو بھونک رہا ہے. یا اللہ ادب والی زبان دے، تیرے ولیوں سے کلام کرنا ہے. تو فناتا کا اللہ نے کتے کو زبان دی. کتا بول کے کہتا ہے فقال لا تخافوا منی، اللہ کے ولیوں مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے ولیوں مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے نہ ڈرو، لا تخافوا منی. ولیوں نے کہا کہ تو کتا ہے، تیری فطرت میں بھونکنا شامل ہے، ہم نے چھپنا ہے، دقیانوس سے تنگ آ کے جا رہے ہیں،
تو بھونکے گا تیری بھونک پہ ہم پکڑے جائیں گے۔ کتے نے کہا بھونکتا ہوں، بھونکتا ہوں اور میری فطرت ہے بھونکنا، میرا باپ بھی کتا، میرا دادا بھی کتا تھا، یہ کتا کہہ رہا ہے۔ ہاں کتا، پر میں ان کتیاں چو نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دے، میں ان کتوں میں سے نہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں۔ لا تخافوا منی، مجھ سے نہ ڈرو، انا احب اولیاء اللہ، میں تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا، بھونکنے والا نہیں ہوں۔ آئے قاری صاحب لقمہ دے دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کہ کتے نے کہا ہوں کتا، لیکن میں ان کتوں میں سے نہیں جو اللہ کے ولیوں کو بھونکتے گئے، مجھے ساتھ لے کے چلیے، وعدہ کرتا ہوں نہ میں بھوکا، نہ میں ٹوکا، نہ میں بھوکا، نہ میں ٹوکا، نہ میں شور مچاواں، نیکا لوکاں دی نسبت تائی مت میں بھی بخشیا جاواں۔ سبحان اللہ، وہ کہتا بھونکتا نہیں، میں تو آپ کی نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب ولیوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ چلایا، اللہ کے ولی آگے آگے، کتا پیچھے پیچھے، غار آئی، ولی غار کے اندر تشریف لے گئے، کتا غار کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب بتاؤں وہ بیٹھا کیسے تھا؟ کئی بندے گم سم نے، میں سم ممتے نہیں کہندا، گم سم، ماشاءاللہ جب ذوق آئے نا، کچھ نوے بندے میں ویکھ رہے ہیں تے کی آکھیدہ سبحان اللہ، تے جے پتہ نہ لگے تے سجے کبے ویکھ لیا کرو بندے کیڑی گل تے بولے نے۔ وہ غار کے اندر، کتا غار کے باہر بیٹھا کیسے؟ ہن کوئی سن کے آکھے کہ بھئی اے دسن دی کی ضرورت ہے؟ بھئی میں اپنی اگر سوچ دے مطابق دسدا تے میں کدی نہ دسدا، ایک قرآن دس رہا ہو کہ بیٹھا سی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ قرآن کی آیتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع، اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، کلائیاں پھیلا کے۔ تے لباس نہیں نہ ہوندا، لباس ہوندا تے دامن پھیلا لیندا، اس نے کلائیاں پھیلائی۔ اگر کتا کلائیاں پھیلا کے، دامن پھیلا کے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھے، اس کے بیٹھنے کا اسٹائل اللہ قرآن میں ذکر کرے، تے جے بندے دا پتر ولیاں دی چوکھٹ تے بیٹھ جائے انہوں تو مشرک میں آ گئے۔ کیوں جی؟ ویکھ لو وہ کلمات ہے نا، من یہد اللہ فہو المہتد، جس سے اللہ چاہے ہدایت دے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا وہی راہ پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ فرماتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی رہنما، کوئی مرشد نہ پاؤ گے۔ یعنی رب فرمایا گمراہ ہوندے ہی ہوئے جدا پیر کوئی نہ ہو۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ رابر، رہنما، پیر، تے مرشد تے مرشدی، سمجھ آگئی یہ بات؟ تو اس لیے یہاں پر
قلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کر کے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا مولوی جی، میں نے کہا قلبہم، ان کا کتا، بتائیے ذرا مجھے کچھ ملا ہے؟ کہتا ہاں قرآن کے لفظ ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ذرا گنو قلبہم کے کتنے حروف ہیں؟ کاف، لام، با، ہا، میم، کر جا ٹھیک ہے، 5 حروف۔ تو پھر میں نے کہا قلبہم، 50 نیکیاں مل گئی، 50 درجات بلند ہو گئے، 50 گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے کہا بالکل۔ میں کہا مولوی ہونے تے تو آکھیا ولیاں دا ذکر کیتے ہیں کچھ نہیں لبدا، جے ولیاں دا کتے دا نہ لئیے انہا کچھ لبدا تے ولیاں دا نہ لیا کی کچھ لبدا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر توجہ رکھنی ہے ذرا، وہ غار کے اندر اوپر سے اوپن تھی، جیسے یہ گیپ ہے نا، اب وہ احباب جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر سورج کی وہ کرنیں پڑ رہی ہیں۔ کئی لوگ بچ کے بیٹھتے ہیں کہ اس کرن سے بچ جائے، کرن نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کی یہ تقدیر ہے کہ اس نے سورج کا ایک راستہ مقرر کیا ہے، وہ سورج اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے، مدار اس کا مقرر ہے۔ لیکن جب ولی غار میں ٹھہرے، یہ جو میں نے پڑھے ہیں نا یہ قرآنی کلمات ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ نے اس کا مدار مقرر کیا ہے۔ جو ولیوں کے منکرین ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ جب سورج کا ایک راستہ اس نے مقرر کر دیا، وہ کہتا ہے ذالک تقدیر، یہ میری تقدیر ہے، تم کہتے ہو تقدیر بدلتی نہیں۔ یہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ جب ولی غار میں ٹھہرے تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا، وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب سورج طلوع ہوتا تو جب غار کے پاس پہنچتا ذرا دائیں ہو جاتا، جب غروب کی طرف جاتا غار کے اوپر سے گزرتا تو بائیں ہو جاتا۔ رب نے پابندی لگا دی کہ جب تو گزرے غار کے قریب سے چڑھتے ہوئے دائیں ہو جانا، ڈوبتے ہوئے بائیں ہو جانا، تاکہ تیری گرم کرن میرے یار کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ ولی سویا ہوا ہے، ولی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے ولی کے لیے اللہ تقدیر بدل رہا ہے۔ سوئی ہوئی تقدیر یعنی ولی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے تقدیر بدلی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے یہ ولی بھی بنی اسرائیلی، کلمہ عیسیٰ کے پڑھیں، میرے نبی کا امتی یعنی امت، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت میرے محبوب کی امت ہے۔ اگر امت سب سے بہتر ہے تو پھر ولی تو اس سے بھی بہتر ہے۔ اب اگر ولی امت مصطفیٰ کا سب سے بہتر، کیونکہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر، خیر الامم، تمام امتوں سے بہتر امت، تو پھر اس امت کا ولی بدرجہ اولا کمال رکھتا ہے، بہتر ہے۔ تو یہ ولی جو کلمہ عیسیٰ کے پڑھ رہے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تقدیر بدل رہا ہے۔ امت مصطفیٰ کا ولی اگر جاگتے ہوئے دعا کرے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہاں پر آگے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اندر گئے بس فوت ہو گئے تھے۔ میں نے کہا قرآن منع کر رہا ہے یہ کہنے سے۔ کہا کس مقام پر؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو۔ اللہ فرما رہا انہیں جاگ دیا سمجھو، مردہ نہ سمجھو۔ وَهُمْ رُقُود، اور وہ سوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ توجہ ہے؟ چھوٹا بچہ ہے نا جو پیدا ہوتا ہے، چند ماہ تک وہ جب کروٹ نہیں لے سکتا تو اس کی ماں اس کی کروٹ بدلتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بچہ مر جائے پھر ماں سرا میں بیٹھ کے روتی ہے، کروٹ نہیں بدلتی۔ اس سے پوچھا جائے اب کیوں نہیں بدل رہی، وہ کہتی اب زندہ نہیں ہے، جب زندہ ہوگا تو کروٹ بدلی جائے گی۔ اگر اصحاب کہف مردہ تھے تو بتاؤ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ رب ان کی کروٹیں بدلتا تھا؟ اللہ کیونکہ جیڑا بوتا پڑ جائے نا اکثریت دا عقل کام کرنا چھڑ دیں گے۔ وہ کہتا ہے فلاں بات پہ بھی عقل نہیں مانتی، فلاں بات پہ بھی عقل نہیں مانتی، فلاں بات بھی ماننے کو میں تیار نہیں۔ میں کہا پتر پہلی گالے وے کوئی گال منن واسطے عقل دا ہونا ضروری ہے۔ وہ ساڑھے پنجابی چاک دینے کہ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ۔ تو کتھو دا فلاسفر آ گیا، کتھو دا محقق آ گیا، قرآن ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ ایسا بے ایمان آ گیا کہ جو کرامات کا منکر ہو کے اللہ کے فرمان کا اور قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے، اور جو نص قطعی کا منکر ہو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، مومن رہتا ہی نہیں۔ اب اللہ ان کی کروٹیں بدل رہا ہے، وہ فرماتا ہے زندہ سمجھو ان کو، جاگتا سمجھو، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اور پھر وہ اگلے الفاظ پھر آگئے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا۔ ایک شخص تھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، بلم بہور، وہ مستجاب الدعوات تھا، نیک تھا، جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختہ میں تیری ہون تک منی عیسیٰ دی وجہ تو ہے۔ کئی بندیاں دی عزت جی دی وجہ تو ہے نا انہوں ہی پہ جاندے نا، انہوں پتہ نہیں لگتا کہ میری ٹور ٹپائے دی وجہ تو ہے، تے جے انہوں ہی پہ جائے تے پھر دا مطلب ہے اس تو بڑا احسان فراموش جاگتے ہیں ہی۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ احسان فراموش مطلبی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دیکھ کے دیکھو، تے جے عزت پاٹ گیا سمجھ لینا کم ظرف ہے، تے جے اپنی اوقات اچ رہا سمجھ لو اعلیٰ ظرف ہے۔ میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ کہ یہ اپنی اوقات بھول جاتا، کدی کدی ایسا موقع بھی آ جاندہ بندہ انہوں دی اوقات یاد کرا دیندہ ہے، پھر وہ دے پلے ککھ نہیں دیندہ، پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوندہ۔ اب یہاں پر اس بدبخت نے جناب عیسیٰ کے خلاف دعا کر دی، رب نے فرمایا بدبختہ میرے پیارے دے خلاف بولے، بس ٹھیک ہے ان سے تیاری رکھی۔ وہ جو کتا ہے جس نے جناب عیسیٰ کی امت کے ولیوں سے پیار کیا، اس کو تیری صورت میں جنت داخل کروں گا اور تجھے کتے کی صورت میں جہنم داخل کروں گا۔ اب وہ کتے کی صورت میں جائے گا اور کتا انسانی صورت میں، جس وقت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ فرماتا ہے میرا حتمی فیصلہ ہے، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ جب وہ کتا آئے گا نا وہ انسانی صورت میں ہوگا، بڑے بڑے شیخ الحدیث کم دے ہوں گے تے ڈگ دے ہوں گے،
نام نہاد شیخ الحدیث، نام نہاد مفسر، نام نہاد محقق۔ منافقین ٹانگیں کانپتی ہوں گی، دوزخ کی آگ میں گرایا جائے گا تو یہ بجلی کی طرح گزرے گا۔ پوچھا جائے گا مولا یہ بندہ کون ہے؟ بڑا بڑا نمازی سی، زیادہ حج کیتے سن، خیراتاں زکاتاں، نہ یہ تو مکلف ہی نہیں، نہ نماز کی وجہ سے، نہ روزے کی وجہ سے، نہ حج کی وجہ سے، نہ زکات کی وجہ سے۔ مولا کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا ایک کتا ہے، اس کو انسانی صورت میں جنت بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ وجہ کیا تھی؟ کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا میرے ولیاں نو بھونکیا نہیں، میرے ولیاں نو بھونکیا نہیں۔ مطلب کی ہویا جے جہنم دی آگ تو بچنا تے ولیاں نو کوئی بھونکے نہ، احترام کرے، ادب کرے، یعنی چونکہ ولی بنتا ہے مولا علی کے در کی خیرات سے۔ یاد رکھنا اگر کوئی آج کا پیر ہو یا آنے والے وقت کا پیر ہو، مولا علی کا بغضی ہو، سینے کے اندر مولا علی کا بغض ہو اور مولا علی کے ذکر سے تن پڑتا ہو، یاد رکھنا وہ پیڑ ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں علی کا بغض ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی و مرشدی اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صرف اس امت کے ولی نہیں بلکہ جناب آدم کے زمانہ سے لے کر میرے نبی علیہ السلام کی امت کے ولیوں تک کارخانہ ولایت کے جو فیوز و برکات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ ایک بندے پر اترتے ہیں، اور وہی ایک بندہ تمام امتوں کے ولیوں میں وہ فیضان ان کے مراتب کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری کے حوالے سے جناب سید اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جناب آدم سے لے کر 1,01,000 انبیاء کی امتوں میں جو ولی گزرے اور میرے نبی کی امتوں کے جو ولی ہوں گے تمام میں وہ ایک بندہ ان کے مراتب کے مطابق وہ فیوز تقسیم کرتا ہے، اس بندے کا نام تاجدار حل عطا مرتضی مولا مشکل کشا علی شیر خدا۔ اللہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ پنجابی چک میں کدھرے بیٹھا سا وہ کسی نے آکھیا مولا علی نال جہندہ رجوع چنگا کوئی نہیں، وہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ ڈال دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جیسے تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے ویسے علی کا ذکر باپ چیک کرتا ہے۔ چیک کریں ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذرا 5 بار کہیے، حیدر حیدر حیدر۔ کیا کیا بہت نعرہ ہے۔ کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔
ماشاءاللہ، توجہ کیجئے، جب تک علی علی کی ضرب نہ لگے کوئی ولی بان ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی؟ حضور شہنشاہ بغداد حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ نجیب الطرفین سید اور جن کی ولادت سے 200 سال پہلے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مراقبے میں تھے تو یکدم آنکھ کھول کے کہا، لوگو ان قریب جیلان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو حسنی حسینی سید ہوگا، اور اللہ کی طرف سے وہ مامور ہوگا کہ یہ اعلان کر قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. وہ اس حکم پر مامور ہوگا، اعلان کر کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو پھر جس کے آنے سے 200 سال پہلے جیسے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات سب نبیوں میں زیادہ ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم کی کرامات تمام ولیوں میں سب سے زیادہ ہیں. بات توجہ کیجئے میری طرف، تمام ولیوں میں غوث پاک اور حضور غوث اعظم کا مقام ولیوں میں وہ ہے جو نبیوں میں میرے آقا کریم کا مقام ہے. میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں، جو ولی قبل ہوئے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوگے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین یعنی نانکیوں دادکیوں سید. سجے کھبے نہ ویکھو میرے وال ویکھو، نانکیوں دادکیوں سید، والدہ حسینی سید، والد حسنی سید. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آپ کے والد گرامی حضرت سید موسیٰ مشہور کس لقب سے تھے؟ جنگی دوست، کنیت تھی ابو صالح، اور سید تھے حسنی سید، امام حسن کی اولاد میں سے. ذرا توجہ کیجئے، امام حسن کی اولاد میں سے آپ تھے، اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ سفر کر رہے تھے پیدل، تو راستے کے اندر ندی تھی یا چلتی نہر تھی، اس کے کنارے چل رہے تھے. بھوک لگی تھی، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ روزہ سے تھے. تو ایک بڑا خوبصورت سیب دیکھا، سیب دیکھ کر اس کو اٹھا لیا. جب سیب اٹھایا اس کی بھینی بھینی خوشبو دماغ کو معطر کرنے لگی تو اس کو کھایا. ابھی ایک لقمہ کھایا تو دل میں خیال آیا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا مالک کون ہے. ذرا تقویٰ دیکھیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا مالک کون ہے، میں نے اس سے پوچھے بغیر کھا لیا. اب آپ اسی کنارے جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑے. آگے پہنچے تو ایک باغ دیکھا جس کے پھل سیبوں کا باغ تھا، وہ پانی کے اندر لٹکے ہوئے. سمجھ گئے اسی باغ کا یہ پھل ہے. آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخصیت کو دیکھا جن کا نام حضرت سید عبداللہ سومعی
رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس باغ کے مالک تھے، وہ بھی وقت کے ولی تھے۔ قریب جا کے ابو صالح کہنے لگے کہ یہ سیب آپ کے باغ کا ہے؟ کہا جی میں نے کھا لیا ہے بغیر اجازت کے، تو آپ سے معافی چاہتا ہوں اور بقیہ کھانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ سومی پہچان گئے کہ یہ کوئی بڑی برگزیدہ ہے، اتنے پتہ نہیں کنے لوگ کھا گئے، آج تک کوئی ساڑھے وال نہیں آیا، یہ کتھوں تریا معافی منگن۔ آپ بھانپ گئے کہ یہ بندہ عام نہیں، یہ متقی اور پریزگار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کہا جی ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ کہا ایک عرصہ مقرر کیا، عرصے کا ذکر نہیں ہے، ایک عرصہ مقرر کیا، اتنا عرصہ آپ نے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، پھر معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قیامت والے دن جواب دینا اوکھا ہے، اتھی بھوگت لئیے۔ اسی تے نہیں نہ کسی دا حق کھادا، اسی تے کدی کسی دا حق ماریا بھی نہیں ہے جی، ہم بھی متقی پریزگار ہیں نا۔ تو وہاں ایک لقمہ کھایا، کنواں دا سیزن آنا ہے، رانا صاحبان بیٹھے نے، انہاں دی گڈیاں لوڈ ہو کے جانیاں، لوکاں اودے وچ بھی پچھو چڑھ کے کنو تھلے سٹنے، گنے وچوں کھچنے نے ٹرالیاں دے۔ تو حضرت ابو صالح باغ کی رکھوالی کرنے لگ گئے۔ باغ کی رکھوالی کرتے کرتے جب عرصہ مکمل ہوا جو طے ہوا تھا، کہا اب اجازت ہے؟ کہا نہیں ہے، کام اور کرنا ہے۔ وہ کیا؟ کہا میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ جی دی لڑکی نال میں نے کہا انہوں سنبھالے گا کون؟ پھر سوچا کہ گرفت بڑی ہوگی اگر یہاں سے معافی نہ ملے۔ کہا ٹھیک ہے جی میں نکاح کرتا۔ حضرت سید عبداللہ سومی نے اپنی شہزادی سے ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد کہا کہ حجرہ عروسی میں تشریف لے جائیے۔ آپ وہاں تشریف لے کر گئے تو سلام کیا، جب سلام کیا تو آگے سے سلام کا جواب آیا تو ٹانگیں کانپ گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے ایک سیب کھا بیٹھا تھے، اتنے سال رکھوالی کرنی پئی، ہن غیر محرم دے کمرے چ آ گیا، پتہ نہیں ہن کی سزا۔ فوراً واپس اپنے سسر محترم سے کہا کہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ میں تو اپنی اہلیہ کی بجائے کسی اور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کہا نہیں، وہ آپ کی اہلیہ کا حجرہ ہے۔ کہا نہیں، وہاں تو بولنے والی ہے، دیکھنے والی ہے، سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا وہ تو اندھی ہے، وہ تو گنگی ہے، وہ تو بہری ہے، لیکن وہاں اس کے تو ہاتھ پیر بھی ہیں۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے اس سینس میں نہیں کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، بلکہ اس سینس میں کہا کہ آج تک اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے بہری اس لیے کہا کہ آج تک اس کے کان نے کسی کی غیبت نہیں سنی، کوئی غیر شرعی بات نہیں سنی۔ میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ آج تک خلاف شرع اس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا۔ میں نے ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ لہذا جو اتنی پارسا اور پاکیزہ ہو، جس کی زبان سے کبھی خلاف شرع کوئی جملہ نہ نکلا ہو، وہ خاتون ہو، اور وہ بندہ جو ایک سیب کھانے پر اتنی سزا قبول کر لے، جب ان کا نکاح ہو تو ان کی جھولی میں آنے والا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ کہیے، بولیے بولیے سبحان اللہ۔ اب جناب ابو صالح غوث اعظم کے والد گرامی آپ فرماتے ہیں جس رات
میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا، اس رات میں سویا ہوا تھا، میرے خواب کے اندر ختم نبوت کے تاجدار تشریف لائے، آپ کے ساتھ چند اصحاب تھے۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابو صالح میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، اللہ جو تجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے اس کا مقام ولیوں میں وہ ہوگا جو نبیوں میں میرا مقام ہے، اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، محمد کا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب، غوث اعظم زمانے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ ذرا بولیے نا، ذرا سارے قادری بن جائے، میں چشتی بھی ہوں قادری بھی ہوں، سمجھ آئیے؟ ہمارے تاجدار گولڑا قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں آل نبی اولاد علی سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی چشتی قادری رحمت اللہ تعالیٰ، ہم چشتی بھی ہیں قادری بھی ہیں۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے، قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا، قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ میں آ رہا ہوں اسی طرح، ذرا توجہ کیجئے، توجہ کیجئے ذرا، جتنے بھی سلاسل ہیں تمام میں فیض پہنچ رہا ہے حضور شہنشاہ بغداد کا، تمام سلاسل کے اندر۔ بات کیا کر رہا تھا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ سرکار مبارک دیتے، میں وہ پڑھ رہا تھا، آپ کو بھی پڑھانے کی کوشش کی، ذرا پھر کوشش کرتا ہوں کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے عبدال ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث چلی کا مداح خان ہے، چاہے عبدال ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث جلی کا مداح خان ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں جس کی ولادت کی خبر اللہ کے محبوب دینے آئے۔ ذرا سنیے، میں عرض کر رہا تھا حضور شہنشاہ بغداد
حسنی حسینی سید۔ اگر والد کی طرف سے دیکھیں، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام یحییٰ، ان کے والد کا نام داؤد، ان کے والد کا نام موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام موسیٰ جون، ان کے والد کا نام عبداللہ محض، ان کے والد کا نام حسن مصنع، ان کے والد کا نام امام حسن، ان کے والد کا نام علی شیر خدا۔ یہ آپ کے والد کی طرف سے شجرہ، اور پھر والدہ کی طرف آئیے، آپ کے نانا وہ جو باغ کے مالک تھے سید عبداللہ سومائی، ان کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ سومی، ان کے والد کا نام ابو جمال الدین محمد، ان کے والد کا نام جواد، ان کے والد کا نام حضرت امام علی رضا، ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام محمد باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین، اور امام حسین کے والد کا نام علی شیر خدا۔ اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی، سبھی کا وظیفہ علی یا علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، کر دیں گے۔ میری تے طبیعت خراب ہے، انج ویسے تسلی ہوگی، صرف کلا میں بیمار نہیں، واہ بندے بیمار نہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ حسنی حسینی سید، والدہ کی طرف سے شجرہ بھی آپ نے سن لیا، میں گنتی نہیں کرائی، وہ کئی بار کرا بیٹھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ والد کی طرف سے بھی 11 واسطوں سے شجرہ علی تک پہنچتا ہے، اور غوث اعظم کا والدہ کی طرف سے بھی 11 واسطوں سے شجرہ مولا علی تک پہنچتا ہے۔ آپ کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہے، اور اس بھی 11 تاریخ کو ہے۔ تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت بھی 11ویں سپارے چھے۔ گل پلے پہ رہی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی، آپ کے پاس والدہ کی طرف سے بھی فیض، والد کی طرف سے بھی فیض، جناب ابو صالح کی طرف سے فیض پہنچا امام حسن کے شہزادے، اور والدہ امام حسین کی شہزادی، دونوں کے پاس فیض پہنچا، اور دونوں کے پاس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت، آپ کے پاس کیونکہ نبی کی لخت جگر، آپ کے پاس نبوت کا فیض، حضرت مولا علی کے پاس ولایت کا فیض، شہنشاہ بغداد کو اپنے والد کی طرف سے نبوت کا بھی فیض پہنچا، ولایت کا بھی فیض پہنچا، ماں کی طرف سے بھی نبوت کا فیض پہنچا، ولایت کا فیض پہنچا، اور نجیب الطرفین سید میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می
نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی گئے مہکنا تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی گئے اجالا تیرا نبوی خور نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن حسنی لال حسینی گئے تجلا تیرا اور تجھ سے در سے سگ سے گئے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اچھا کچھ لوگ نا جاتے ہیں عراق وہاں نجف اشرف بھی ہے کربلا معلّہ بھی ہے بغداد شریف بھی ہے کاظمین بھی ہے بہرحال میں بھی حاضر ہوا میں حیران ہوں جڑا اتھو جاندہ ہے کہندہ حضور غوث پاک دے در تے جا رہے ہیں حالانکہ اس میں قباحت نہیں ہے لیکن پہلے غوث دے ابے دا نال ہے تیرا پتہ لگے 11ویں کھائیں تے غوث دے ابے نو نہ منے تیرے تو بڑا نمک حرام کیڑا ہے ہم حضور غوث اعظم کے در کے کتوں کے بھی نوکر ہیں لیکن ترتیب سیدھی رکھو نجف جانے سے تجھے موت پڑتی ہے کربلا معلّہ جانے سے تجھے موت پڑتی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا لاکھوں غوث کتب ابدال مل جائیں مولا علی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں آگے دس دیتا ولی بانی نہیں سکتا جب تک علی خیرات نہ دے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی خیرات نہ دے اور غوث پاک بھی خیرات اس کو دیتے ہیں جدا علی نال رجوع چنگا ہو گئے غوث پاک چلو میں وہ جملے بدل رہے ہیں غوث پاک بھی انہوں خیرات دیں دے جدا علی نال رجوع چنگا ہوئے تے جدا پیو چنگا ہوئے سمجھ آئیے شہنشاہ بغداد سے لینے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے سینے میں مولا علی کا بغض اور غوث اعظم اس پہ نظر کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کس در کی خیرات ہے کہ جس کو ملتی ہے اچھا کوئی بھی حضور شہنشاہ بغداد کے پاس آئے آپ عالم فاضل تھے آج کل دے پیر نو تے بھی نہیں پتا پیر دا معنی کی لیکن حضور شہنشاہ بغداد آپ تشریف فرما تھے ایک مسئلہ پورے عراق میں چلا کوئی عالم اس کا جواب نہ دے سکا سارے عاجز آگے جی مسئلہ سنیں اب بعض اوقات جڑے ساڑھے طلاقاں دینا دے بیلی ہوندے نا یہ بڑیاں کھچا مار انہیں بھی کھچ ماری انہیں کہا جے میں کوئی ایسی عبادت نہ کراں جدے وچ میں کلا عبادت کر رہے ہوں جے نہ کر سکا میری بیوی نو 3 طلاق یہ مسئلہ اب اس نے سوچا کہ کون سی عبادت کروں جو میں تنہا کر رہا ہوں اس وقت کوئی وہ عبادت نہ کر رہا ہوں سوچ میں پڑ گیا اب کیا کروں نفل پڑھوں تو نفل تو پتہ نہیں کہاں پڑھے جا رہے ہوں درود شریف پڑھوں وہ مختلف مقامات پہ پڑھا جا رہا ہوگا میں کوئی بھی عبادت کروں وہ تو ممکن ہے کہیں اور بھی ہو رہی ہوگی کون سی ایسی عبادت اس نے سوال لکھ کے علماء کے پاس بھیجا پورے عراق میں مسئلہ گھوما سارے عاجز آگئے بڑے بڑے قداور علماء عاجز آگئے حضور شہنشاہ بغداد تشریف فرماتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے پاس وہ مسئلہ آ گیا آپ نے پڑھا فرمایا ٹھیک ہے اس مسئلے کا حل ہے
مولویاں سر چکے بھئی وہ کی حال، فرمایا اس کو کہو مکہ چلا جائے، بیت اللہ کا طواف بند کروا کے اکیلا طواف کرے، بیت اللہ کا اکیلے طواف کرے، روئے زمین پہ کعبہ ایک ہے، اور طواف صرف وہاں ہو سکتا ہے، تو وہی ایک عبادت ہے جو یہ اکیلا کر سکتا ہے۔ اگر کر لیتے بیوی حلال نہ کرتے پھر غوث پاک نے مسئلے ڈالنا سے آپ تشریف فرمائے تو تقریر کر رہے ہیں، ہر بندے پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ میں عاجز ہوں اس گل تو، میں نہیں پہچان سکتا کہ کیڑا بندہ میرے نال اندروں محبت رکھتا ہے کیڑا بغض رکھتا ہے، میری اوقات نہیں، میں نہیں پتا، میں بھول جانا، دھوکہ کھا جا، تسی بھی کھا جاندے، اسی بندے نو نہیں پہچان سکتے، لیکن غوث پاک کی ہر بندے پہ نظر ہے۔ بغداد کے مولویوں نے ایک میٹنگ کی، کیونکہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں عربی میں واز نہیں کر سکتا تھا، آپ عجمی تھے، غور سے سنیے گا، حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں عجمی تھا، عربی نہیں تھا، تو میں کتابیں عربی کی پڑھتا پڑھاتا تھا لیکن عربی بول نہیں سکتا تھا، وہ فصیح تھی۔ ایک رات میں سویا تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، منشی صاحب بار بار این کہانیاں کر کے میرے حال ویکھ دینے کہ غوث پاک دا ذکر ہو رہے ہیں تے مدرسہ مدنیہ غوثیہ وچ آٹا ختم ہویا پہ، قاضی صاحب کدوں آٹا منگ دینا، ہن جنہیں غوث پاک دی گل سننی، غوث پاک دا منن والا بھی ہوئے تے وہ چاہندا کہ غوث پاک دا فیضان ملے، بچیاں واسطے آٹے دے پیسے دے، ماشاءاللہ۔ حضور تاجدار گولڑا کے نام بیٹا واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بڑی فصیح ہے اور اس میں کلام کرنے میں مجھے دقت آتی ہے، لہٰذا اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا منہ کھول، تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، پھر سرکار تشریف لے گئے، مولا علی تشریف لے گئے، تو مولا علی نے فرمایا عبد القادر منہ کھول، تو میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، تو میں نے کہا اے علی ابن ابی طالب ذرا یہ تو بتائیے کہ وہاں سرکار 7 مرتبہ لعاب دے رہے ہیں، آپ 6 مرتبہ۔ علی کہتے ہیں دینے کو تو 14 مرتبہ بھی دے سکتا تھا، کیونکہ میں نے 6 مرتبہ اس لیے دیا کہ نبی نبی رہے، علی علی رہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ نبی اور علی کا فرق ظاہر کیا ہے، وہ نبی تھے، یہ ولی ہے۔ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، سب صحابہ پکارے ہمارے علی، سب صحابہ پکارے۔ اور حشر میں مولا علی کی آمد ہوگی نا، کیا ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، کون صدا دیں گے ذرا سن، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، اولیاء مل کے سارے ہمارے علی۔ اچھا غوث پاک فرماتے ہیں میں اٹھا تو میں نے اس انداز سے عربی بولی، کوئی عربی بھی ایسے عربی نہیں بول سکتا، نبی اور علی کی خیرات لے کے کہتے ہیں۔ پھر میں نے جب بانٹنا شروع کی تو پھر جمعے شروع ہوئے تو مجمع بھکے، مسیتاں دے مجمع ٹوٹ گئے،
تے سارا مجمع غوث پاک دی مسجد ہے، بغداد دی مرکزی جامع مسجد ہے۔ مولوی پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ 100 علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایک ایک مسئلہ، ایک ایک سوال لے کے عبد القادر کے پاس جاؤ جس کا وہ جواب نہ دے سکے، جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ تو جب وہ جواب نہ دے سکیں گے لوگ کہیں گے ان کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے جو ان علماء کے پاس ہے۔ تو بھرے مجمع میں حضور شہنشاہ بغداد تقریر کر رہے تھے، 100 مولوی اکٹھا، ایک کہا جائے مان نہیں تھے جتے 100 اکٹھے آ جائے، 100 اکٹھے۔ جب 100 اکٹھے آئے نا تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈر، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب 100 مولوی آئے نا تو جو سوال ان کے سینے میں تھے وہ بعد میں کرنے تھے۔ ہر ایک مولوی جب غوث پاک کے سامنے آیا تو ہر ایک کا اپنا جواب ہے کہ جب ہم شہنشاہ بغداد کے سامنے آئے تو ہمارا علم سلب کر لیا تھا، ہم نے یوں سمجھا کہ ہم جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے، تو پھر تڑپنے لگے، ایک ایک کو پکڑ کے پیران پیر نے سینے سے لگایا، جنہوں جب بھی مارن نا انہوں آکھن تیرا اے سوال سی ادا اے جواب ہے، تیرا اے سوال سی ادا اے جواب ہے، تیرا اے سوال سی ادا اے جواب ہے۔ 100 دے 100 سوال بھی آپ دسے، جواب بھی آپ دیتے، 100 مولوی قادری بن کے اٹھیا، سارے بیعت کی تھی، انہاں کیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا۔ اللہ سبحان اللہ، ذرا باواز بلند پھر کہیے سبحان اللہ۔ ابن جوزی یہ حضور شہنشاہ بغداد کا ہم اثر ہے، اس نے تلبیس ابلیس لکھی، الصفت الصفوہ لکھی، اور اس نے ایک کتاب جو ولیوں کے خلاف وہ تلبیس ابلیس، الصفت الصفوہ اس نے بعد میں ولیوں کی شان میں لکھی۔ کیوں لکھی؟ پہلے وہ مانتا نہیں تھا۔ حافظ ابو العباس احمد، بعض کہتے ہیں یہ ابن جوزی کے چچا تھے، انہوں نے ان سے کہا یار خواہ مخواہ تو ولیاں دے پیچھے پہ ہے، تو کدی کسی ولی نال ملاقات کی تھی؟ یعنی ابن جوزی بھی پہلے کہتے تھے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو حافظ ابو العباس نے کہا کدی کسی بابے دے متھے بھی لگا ہے، بے مرشدہ ہے ابھی تو؟ اس نے کہا نہیں، کہا آ میں تجھے بابے کے پاس لے چلوں، اس کے بعد جو جی میں آئے کرنا۔ حافظ ابو العباس ابن جوزی کو حضور شہنشاہ بغداد کے پاس لائے، آپ اس وقت تفسیر پڑھا رہے تھے، ابن جوزی بہت بڑا عالم تھا، سامنے بیٹھ گیا تو آپ پڑھا رہے تھے، ایک آیت آپ نے پڑھ کے اس کی تشریح کی، تفسیر کی، تو حافظ ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی سے کہا ہاں بھائی اے تفسیر پڑھی ہے؟ انہیں کیا ہاں، دوسری تفسیر پڑھی؟ ہاں، حتیٰ کہ 10 تفاسیر تک ابن جوزی کہتا ہے میں نے پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ جب 11ویں تفسیر ہوئی نا اس نے سر اٹھایا، پھر 12ویں تفسیر، پھر 13ویں تفسیر، پھر 14ویں تفسیر، حتیٰ کہ ایک آیت کی غوث پاک نے 40 تفاسیر کی نا، ابن جوزی نے پگڑی اتار کے شیخ عبدالقادر کے قدموں میں رکھی، کہا لے پیرا آج پتہ لگا بابے بڑی شے نے، اور مرید کرتے ابن جوزی نو بھی قادری فقیر بنا۔ یعنی ابن جوزی بھی خیرات لے کے اٹھا، اور جب خیرات لے کے اٹھا ہوگا زبان حال سے کہتا ہوگا آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ،
ذرا کہہ دیجئے آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، پینے کو تو پی لوں گا. ہم چشتی قادری کہہ رہے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا، تیرے آستوں پہ ساقی تیرے دم سے رونقیں ہیں، تیرے آستوں پہ ساقی تیرے دم سے رونقیں ہیں، تیری جنبش نگاہ سے آباد مہکتے ہیں، تیری جنبش نگاہ سے آباد، تیری جنبش نگاہ سے آباد مہکتے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر آپ کی پورے مجمع پہ گرفت ہوتی، ایک دن تقریر کر رہے تھے، آپ نے مجمع کی طرف دیکھا، آپ کے مرید اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے مجمع کے اندر جب پیران پیر نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، یہی مرید شیخ علی بن حیدی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، پیر صاحب کے پاس آئے، منبر کے پاس آ کے آپ کا قدم اپنی گردن پہ رکھ کے کہا اے میرے پیر میں اس قدم کو تسلیم کرتا ہوں. یہی شیخ علی بن حیدی سامنے بیٹھے تھے، پیران پیر گفتگو فرما رہے تھے، اچانک نظر پڑی علی بن حیدی کی آنکھ سو گئی، آنکھ سو گئی، مقدر جاگ اٹھا، ہجر تیرا جے پانی منگے کہ میں خون نہ دے گیڑا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. اب خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار کر رہے تھے، آنکھیں بند سرکار کو خواب میں دیکھ رہے تھے، پیران پیر تقریر فرماتے ہوئے جب نظر پڑی منبر چھوڑ دیا، علی بن حیدی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. جب علی بن حیدی کے پاس کھڑے ہوئے سارا مجمع کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیخ علی بن حیدی کی آنکھ کھلی، پیران پیر کو کھڑا پایا، یکدم کھڑے ہو گئے تو پوچھا پیر جی آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر حقیقت میں دیکھ رہا تھا. آپ نے فرمایا جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں اس کو حقیقت میں دیکھ رہا تھا. بتاؤ حضور کیا کہہ رہے تھے؟ بتاؤ سرکار کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھے حضور علیہ السلام نے حکم کیا ہے. میں نے عرض کی آقا میں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے بیٹے عبدالقادر کا دامن تھام کے رکھنا، اس کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، دامن نہ چھوڑ. جنہوں نے دامن تھاما میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در
در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ کا در کے باغر بیٹھا کتا. امام احمد رضا فرماتے ہیں مجھے اس کتے سے نسبت. اے نہ سمجھنا کہ احمد رضا ہے گل کیتی ہے، ذرا تھانوی صاحب دی بھی سن لو، تھانوی صاحب کی بھی سن لیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں اپنے پیر کی قبر پہ گیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر پہ. تھانوی صاحب کہتے ہیں جب میں خواب میں قبر پہ پہنچا تو قبر کھلی ہوئی تھی، تو میں نے اندر جھانکا تو اندر دیکھا رائٹ سائیڈ کی جو دیوار تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سگے درگاہ میران شو چوخاگی قرب ربانی کہ برشیرہ شرف دارن سگے درگاہ جیلانی. اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو عبدالقادر کا سگ بن جا، کیونکہ عبدالقادر کا کتا شیروں کے اوپر شرف رکھتا. سمجھ آئی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہوں تو دور لیکن میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا. اس طرح آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس نشانی کے جو سگ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا. اور چاچا جی اگلا شعر سنیے کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھا. حضور شہنشاہ بغداد کا عرس پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، مزار بغداد میں، فیضان پوری دنیا کے اندر، اور یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اللہ کریم سب کی چھوڑیاں بھرپور.